جی مسٹر چانڈیو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ روزے صحیح جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے؟ روزے آپ کے بہترین جا رہے ہیں بھائی؟ آپ سنیں، آپ تو سفر میں ہیں نا؟ میں آپ کا نہیں، میں سفر میں کہاں ہوں، میں اپنے شہر میں ہوں۔ 20 کلومیٹر کے بعد آپ کا سفر ہو جاتا ہے نا؟ میں سفر میں نہیں ہوں۔ روزہ رکھ کر کار پر بیٹھ کر 20 کلومیٹر آگے پھر وہ پانی پینا شروع کر دو۔ جو مسافر ہے وہ تو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ اس پہ اعتراض ہے؟ اگر وہ شہوت آ جائے کسی اور بیوی پر یا متے کا ارادہ ہو تو بس کار میں بٹھا کر 20 کلومیٹر آگے شروع ہو جاؤ۔ اللہ نے اجازت دی ہے مسافر کو۔ مسافر آپ لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہو؟ یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کو شوق ہو جائے۔ سب مسلمانوں کے ہاں ہے کہ مسافر کو روزہ نہیں، مسافر روزہ نہیں ہمارے رکھ یہاں سکتا۔ 20 کلومیٹر کی طرف۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ بس ہم آتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ابھی کیا ترتیب رکھیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک مولوی ہے، وہ چیلنج دیتا ہے گالی دے کر، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر مناظرہ نہ کرنا ہو کسی سے، اس کو گالی دے دو، اور چیلنج کرتے وقت اس کو گالی دے دو۔ ہاں، اس کو کہہ دو فلاں کتا آ جاؤ میرے سے مناظرہ کرو۔ تو وہ جب جس شخص نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا، اور جو شخص ڈر گیا ہے، وہ اس طرح گالی دے کر کہ ایک کتا ہے، میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کا، تو ایسے آدمی اس کو بتا دو، ایسے آدمی سے ہم کبھی مناظرہ نہیں کریں گے، اور وہ گفتگو کا لائق بھی نہیں ہے، کہ جس کے پاس تہذیب ہی نہیں ہے، بات کرنے کا ادب نہیں ہے، وہ اس خطاب کرنے کا انداز اس کا یہی ہے کہ دوسرے کو کتا، وہ کیا چیز گالی دے کر پھر اس کو کہہ دو کہ آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ کسی نے اپنی بے عزتی کرانی ہے؟ شریف آدمی کبھی کسی شخص سے بات کرتا ہے جو آپ کو دعوت دیتے وقت گالی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ وہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ گالی کیوں دیتا ہے۔ وہ گالی اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ڈر گیا ہے، کیونکہ وہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا نا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اپنا کلپ لگا دے کہ بھائی میں نے اللہ علی کو چیلنج دیا۔ اگر تو نے چیلنج دیا ہوا ہے نا، تو گالی نہ دو، تہذیب سے بات کرو، ادب سے بات کرو، اور پھر تم اپنا ہدف ثابت کرو نا۔ وہ 1000 گالی سے وہ بہتر ہے، 1000 گالی سے وہ زیادہ کارگر ہے۔ جی سر چانڈیو، جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں، شاید انہوں نے سنا ہو یا سنے گا انشاءاللہ سنیں۔ باقی آپ کوئی کسر چھوڑتے ہیں گالیوں کی؟ میں نے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن و سنت میں لکھا وہ دکھاتا ہوں۔ قرآن و سنت میں جو لکھا وہ میں دکھاتا ہوں۔ آپ کو پسند نہیں آتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کون سا لفظ اپنے سے ملایا؟ میں نے وہ کون سا لفظ ہے جو قرآن؟ جی بولیں آپ ان سے پوچھنا کہ آپ نے یہ کیوں بولا ہے۔ آپ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری گالی دیتا ہے، وہ گالی کا ثبوت پیش کرو۔ میں نے آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پر وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کہتا ہے اللہ یاری نے گالی دیا۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ وہ لفظ دکھائیں جو میں نے بولا ہے، جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ آپ سے بات کریں گے، اگر آپ کا ارادہ ہوگا تو آپ ان کی چیلنج ایکسپٹ کر لیں۔ آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو کافر بھی کہا ہے۔ میری بات سنیں نا، کافر گالی نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے کافرو۔ پیغمبر گالی والے تو نہیں تھے۔ کافر گالی نہیں ہے، کافر ایک شرعی ٹرم ہے، ایک شرعی اصطلاح ہے۔ یا کسی کو کتا کہنا، اس میں زیادہ بری گالی کون سی، بری بات کون سی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی آج سے آپ کو کتا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بری بات ہے آج سے۔ میں اگر آپ کو کوئی آج سے کہنا شروع کر دینا کہ اے کتا صاحب، پھر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہاں، کوئی آپ کو کہہ دے کتا، اور کتا آپ کے والد صاحب کو بھی کتا کہہ دے، آپ کہیں اس میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ مشکل ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آج سے چانڈیو کا نام ختم ہے۔ چانڈیو دیکھو بھائی، ان لوگوں کا عقل دیکھو، چانڈیو سے نہیں کہنا۔ آج وہ نام ان کو دینا نا، کس کو کہتا ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو ایسے ہم آپ کو وہی کہتے ہیں۔ اب نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں،
ہمارے مہمان ہیں. جو آپ کو کہنا تھا پھر بھی بات کر رہا ہوں نا میں. ابھی آپ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو نہیں کہیں گے, ہم آپ کو, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ کے سندھ میں ہندو بھی رہتا ہے نا, کوئی ہندو بھی ہو یا کوئی وہ آپ کے وہ جمدار جو گلی آپ کا پخانہ وغیرہ صاف کرتے ہیں گلیوں میں, ان کو بھی اگر کتا کہہ دو یا کتے کا بچہ کہہ دو, وہ بھی کہے گا کہ آپ نے میری توہین کیا. تو آپ یہ تو نہ کہ اس میں کون سی بری بات ہے. آپ نے گالی دی, میں نے بند کی, میں نے گالی نہیں کاٹی نا, بات کر رہا ہوں. میں نے کہاں گالی دیا بھائی, کب گالی سب نے سنی, آپ نے کیا کہا, مجھے پتا ہے. آپ نے کہا کہ کتا جو ہے, کسی کو کتا کہنا ہے اس میں کون سی بری بات ہے, تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم کتا کہہ دیں, اس کو برا لگا نا, اس کو برا لگا نا, اس کو برا لگا, میں نے اس کو کتا بولا بھی نہیں, اس کو برا لگا. جی مجھے بھی بولا, میرے والد صاحب کو بولا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ شخص جو بولتے ہیں اسے پھر بھی اچھا, مجھے دی صاحب کسی صحابی کو تو نہیں دی, شکر ہے پھر بھی. بہرحال دیکھو, میں نے آپ کو کتا نہیں بولا, میں نے بولا اگر ہم آپ کو بول دیں تو آپ کو برا لگے گا, وہی آپ کو برا لگا ہے نا. آپ سن لینا آپ نے کیا بولا, بہرحال اس کو چھوڑ دیں. چل, آپ کا موقف ہی یہی ہے, آپ کا موقف یہ ہے کہ کسی کو کتا کہہ دیں تو اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تو آپ کو اگر ہم کہہ دیں بھی دیں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. نہیں کا پرابلم, میں نے کہا اگر کسی کو کافر کہہ دیں, اس کو اگر کتا بول دیں تو اس کے لیے بڑی بات نہیں, اس سے بڑی گالی اس کو مل چکی ہے کافر کی. تو کافر سے کیوں قرآن پاک میں ہے کہ جانور کہیں گے قیامت کے دن حل کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا ہے, یعنی وہ جانور جو ان کے سامنے مٹی ہو جائیں گے, وہ کافر کہیں گے کاش میں کتا ہوتا, کاش میں سور ہوتا کہ جہنم میں تو نہ جاتا. تو کافر بڑی گالی ہے, کافر گالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, قل یا ایھا الکافرون, گالی دے دو. میرا مقصد جن کو بولا جائے گا ان کے لیے گالی کی طرح بڑی ایک بات ہے. قل یا ایھا الکافرون, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو اس لیے بھیجا کہ گالی دے دو بھائی, لوگوں کو جا کے گالی دے دو. قل یا ایھا الکافرون صاحب, میری بات آپ سمجھیں, میں نے کہا کہ کافر ایک شرعی ٹرم ہے, یعنی آپ دین اسلام کو نہیں مانتے. یہ جو کافر ہیں جانور کی طرح, مگر اس سے بھی بدتر ہیں, یعنی کتے سے بھی بدتر ہیں, یعنی بدتر ہے کافر. یعنی یہ تو کتے سے بڑی بات ہے نا کافر کہنا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اب بارہ چھوڑے ان باتوں کو, آپ آ جائیں بات کرنے. وہ منافقین کے لیے نا, وہ منافقین کے لیے کہ منافق جو ہے یار بھی میں نے کہا کہ کافر کہنا کتے سے بڑی بات ہے, میں یہ کہہ رہا, مقصد یہ ہے. آپ کے اگر نہیں ہے تو آپ کی مرضی. چلیں بھائی بات کریں. آپ کا جو دوست ہے نا, وہ اس کو چاہیے کہ تہذیب سے بات کرے. ہمارا شرط یہی ہے کہ وہ پہلے معافی مانگے کہ اس نے جتنی گالیاں دی ہیں وہ سب کلپ ڈیلیٹ کرے, اور اب گالی دینے کے لیے معافی مانگے بھائی کہ میں نے آپ کو کتا بولا. وہ مانگے گا بھی نہیں تو ایسے وہ, لیکن مجھے پتہ ہے وہ ادھر آ بھی جائے وہ گالی شروع کر دے گا, تو ایسے شخص سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ اپنے جماعت میں ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈ لیں نا جو تہذیب سے بات کر سکے, آپ کی طرح. آپ جو ہے نا تہذیب سے بات کرتے ہیں, وہ برداشت ہے آپ میں, تحمل ہے بھائی, علمی گفتگو کرتے ہیں, گالی نہیں دیتے نا. ایسے آدمی کے ساتھ ہم بالکل وہ جو بھی شرط رکھے, آپ اپنا ثالث لے کے آئیں, اپنا ماڈریٹر لے کے آئیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے چینل پہ صرف نشر ہو, آپ 10 مزید چینل میں اسی وقت براہ راست نشر کریں, ہمیں کوئی پابند وہ نہیں ہے کہ یہ کہ بھئی کہ صرف اسی چینل پہ ہونی چاہیے. نہیں, آپ بھئی چینل کسی بھی چینل پہ آپ اس کو چلا دیں, ہمیں کوئی منع نہیں ہے, وہ سب آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے نا, آپ ایسے عالم کو لے کے آئیں جو گالی والا نہ ہو, کیونکہ جو شخص کی طبیعت میں گالی دینا ہے نا, پھر وہ مناظرے میں بھی گالی دے گا, پھر وہ خراب ہو جائے گا. وہ ایک گالی وہ دے گا, پھر ہم میں برداشت کروں گا یا گالی نہیں دوں گا, پھر وہ علمی بحث سے نکل جائے گا نا. جی سر بولیں, آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ارادہ ہے کہ آج میں آپ سے پہلے 2 سوالات کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں, پھر جہاں پہنچی اگر آپ کوئی عنوان رکھے تو پھر بھی میں تیار ہوں. وہ پچھلے ہفتے جو سوالات کیے تھے نا, جو آپ پھنس گئے تھے, اس کے جواب نہیں دیں گے؟ کون سا سوال رہ گیا تھا؟ بہت سارے سوال تھے بھائی آپ سے, سوال پہ سوال تھے. اس دن ایک مسئلہ ہو گیا تھا, وہ میں ناظرین سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جو بات کی تھی نا, ایک سوال کروں گا
5 منٹ جواب کے لیے، پھر سوال میں کروں گا. یہ بات میں نے سن نہیں سکا تھا کیونکہ وہ میرا مائک خراب ہو گئی تھی. ہاں تو اس دن یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور کچھ کافی ساری باتیں میں نے آپ کی نہیں سمجھی تھی، اور اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس میں تھوڑا یعنی کنفیوژن ہو گیا تھا. میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا تھا اب ساری. سمجھ چلے، اب اس وقت اب ابھی سمجھ آپ گئے، جس طرح اب کہیں سمجھ اس طرح بات کریں. آپ نے تو سمجھ لیا نا، آپ جواب دے دیں. چلیں. ہاں کون سا سوال ہے آپ کا؟ پہلے میں کروں آپ کریں گے؟ وہی سوال آپ سے پہلے کر چکا نا. ابھی تو آپ نے ریپلے دیکھا ہوگا اپنا ہمارا گفتگو کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر عمر، تو جواب تو میں نے آپ کو دے دیا تھا. عثمان کے متعلق میں نے کیا بولا تھا، کیا بولا تھا میں؟ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر عمر کو انہوں نے حضرت علی المرتضی کاذب کہا ہے. ہاں وہ بھی سوال تھا، وہ بھی سوال تھا. جی ہاں جی. ابو میں نے بکر آپ کو عمر جواب نہیں دے دیا تھا. آپ نے کیا جواب؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی عمر نے بولا ہے، علی علیہ السلام نے نہیں بولا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا دو جواب دیے تھے میں نے آپ کو. ہاں کیا جواب ہے آپ کے؟ بولو. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہاجرین کو سچا کہا ہے، اولئک هم الصادقون، سورۃ حج میں. جن کو اللہ سچا کہے، حضرت علی المرتضی ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے. پہلا جواب یہ تھا. تو عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے. پر میں نے آپ کو کہا ہے قرآن پاک میں اللہ جھوٹا کہے ان کو حضرت علی المرتضی جھوٹا نہیں کہیں گے. ایک جواب یہ تھا. دوسرا جواب جو میرا تھا، دے دوں نا آپ جواب؟ اس بات اسی پر بات کریں نا. ابھی میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں. ہاں آپ نے ایک بات کہی ہے یوٹیوب اپنی ایک اسپیچ میں، جس میں آپ نے کہا ہے کہ اہل سنت کی جو بھی روایات ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں، سند صحیح بھی ہوں، پھر بھی وہ کامل صحیح نہیں ہے. جی بالکل. آپ کو یاد آ رہی ہے وہ بات؟ یہ میں نے ایک شرط کے ساتھ ایک قید ہے اس میں، وہ قید بھی ذکر کرا نا. میں پوری سارے آپ کو پوری سنا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا بولا. میں نے کہا جماعت مخالفین کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہی بات اہل بیت علیہ السلام نے بھی کہی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کی کتابوں میں جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہمارے احادیث کے موافق. سنیے آپ جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. جی جی آپ یہ جواب سنیں. تو اس میں یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا فراموشی نہیں. پھر اس کے بعد جو صحابت ہے، یہ صحابہ کی آپ تو جرح کرتے نہیں، کہتے ہیں سب صحابہ عادل کام ہے جو ضائع ہو. صحابہ یعنی صحابہ نے اپنے تابعین کو اگر سنایا بھی ہے تو تابعین والے بعد والوں کو نہیں سنایا، نسل بنسل وہ باتیں ضائع ہو. اور ایک بات یقینی ہے کہ بہت سارے سنت ایسے ہیں کہ ان میں جھوٹی باتیں، اس میں غلط بات، صحیح بات اور قابل یقین باتیں. اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. یعنی 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، سب عادل بھی ہو، سب کی یادداشت صحیح بھی ہو نا. جب 6-7 واسطوں کے ساتھ فلانے نے 20 سال پہلے کسی سے سنا ہے، اس نے 30 سال پہلے اپنے کسی چچے سے سنا ہے، اس نے 40 سال پہلے اس سے فلانے سے سنا. تو اس پہ یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعا اس میں کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا. سن لیا علیہ صاحب؟ جی. پھر اس کے بعد تو اسی بات کو میں آپ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایسی بات پر آپ بنیاد رکھ کر کسی پر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو اب میں جواب دوں؟ ٹھیک ہے. وہ 2 جواب یہ ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی المرتضی نے ان کو جھوٹا کہا ہے. انہیں خود کہا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اس کے بعد یعنی یہ کہ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے، کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ بولا؟ یعنی یہ ایسے سمجھ لیں ایک اپنی بات کو تاکید دے رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو. مقصد یہ
اور یہی صحیح ہے کیونکہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ اولئک هم الصادقون. سورۃ حج کی میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. مہاجرین کو اللہ پاک نے سچا کہا. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، تواتر سے ثابت ہے، اس میں شیعہ سنی کا اختلاف ہی نہیں ہجرت میں. اور قرآن پاک کی آیت میں بھی دوسرے کوئی شیعہ اس طرح انکار نہیں کرتے جس طرح تم کرتے تھے. انشاءاللہ اب نہیں کریں گے. تو قرآن جن کو سچا کہے ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور اگر بالفرض و بحال یہ روایت میں ہو بھی تو آپ نے خود ایک اصول بتایا ہے کہ صحیح ہو بھی، سند بھی صحیح ہو، سب کچھ صحیح ہو، پھر بھی اس میں کلام ہے، پھر بھی یہ ظنی بات ہو جائے گی. ظنی بات پر کسی پر فتویٰ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے دیا. مطمئن ہے تو بات کو آگے بڑھائیں. اگر اس پر میری بات پر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کریں. جی میرے آپ کی بات پہ بہت جواب ہے. جی اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے خود، میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے اور تصدیق کرے کیا وہ اس کی وہ اہل نجات ہے؟ انہوں نے کہا جی اہل نجات. قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، یوم قیامت تک الگ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان کے اپنے صحیح ترین کتاب میں موجود ہے کہ جناب خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ یا علی علیہ السلام، آپ ابو بکر کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن سمجھتے تھے، جھوٹا، گناہ کار، غدار اور خیانت کار، اور مجھے بھی یہی گناہ کار، جھوٹا، خطا کار اور غدار سمجھتے ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو رد نہیں کیا، اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ اس حدیث کو حجت سمجھتے ہیں. اور جہاں تک میرا موقف ہے، ہم نے ہمیشہ عرض کیا کہ جماعت مخالفین کے حدیث یہ صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ موافق ہوں اہل بیت علیہ السلام. ہمارے کتب میں جو احادیث ہیں ان کے موافق، اور یہ حدیث ہمارے کتب کے موافق ہے، کیونکہ شیخین کے آپ کو پتہ ہے ان کی مذمت ہمارے کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے. تو لہذا یہ بات فریقین کے نزدیک صحیح ہے، اور دونوں اس بات پہ متفق علیہ ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر، عمر کو نہیں جھٹلایا. اس روایت میں کوئی نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتا، آپ کو نہیں جھوٹا سمجھتا. اور عمر بھی آپ کے نزدیک کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے. عمر بن الخطاب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جھوٹا ہو. عمر بن الخطاب آپ کے نزدیک ہے، اس کو اور وہ خلیفہ وقت ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی علی علیہ السلام آپ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، مجھے جھوٹا اس کو گناہ کار، مجھے گناہ کار، اس کو غدار، مجھے غدار سمجھ رہے ہیں. جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں اس مقام پہ کہ اس کو کوئی فائدہ ملے گا، اس کو کچھ ملے گا، ایسی بات بھی نہیں. تو لہذا یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی آپ کی کتابوں سے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ، آپ کے پہلے اور دوسرے خلیفے کو، چوتھے خلیفے کا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہارون کا پوزیشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن ہے، جو بھی ہارون علیہ السلام کا ویو، نظر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اور نظر بھی وہی ہے. تو اگر یہ نظر ہے علی علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیخین کے متعلق، تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نظر ہے، قرآن کا بھی یہی پوزیشن ہے، کاذب، عاصم، غادر، خائن. اب آپ نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مہاجرین تو سچے ہیں، مہاجرین جھوٹے ہو نہیں سکتے. بھائی اس قرآن نے یہ نہیں بولا. آپ آیت غلط پڑھیں گے، غلط ترجمہ کریں گے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سورہ مبارک حج، سورہ مبارک حشر، آیت نمبر آپ نے پڑھی آیت نمبر 8. بھلے ملاحظہ فرمائی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فلیلیتاما فللہ وللرسول ولذی القربى والیتاما والمساکین. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مال فی کی بات ہو رہی ہے، جو جنگ کے بدولت بدست آتی ہے، یعنی مال غنیمت. یہ مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ کی فضل
کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں, انہوں نے نصرت کیا. اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں, یہ سچے ہیں. تو ہم ان صفات کو آپ کے شیخین میں نہیں پاتے بھائی, شیخین میں یہ صفات نہیں پاتے کہ انہوں نے کبھی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ابو بکر کا کوئی نصرت ہمیں دکھائے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ہی برے وقت آئے. ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر تھا, مسلمان 313 ہیں, سامنے سے کفار کی بہت بڑی لشکر ہے, 2-3 ہزار آدمی. کوئی دکھائے نا کہ انہوں نے کوئی نصرت کی ان دونوں نے. غزوہ احد میں دکھاؤں, بالکل دکھائیں. ابو بکر کا جہاد دکھائیں, بسم اللہ, نصرت دکھائیں. غزوہ احزاب میں دکھائیں, بسم اللہ. خیبر میں دکھائیں, جہاد دکھانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم چلے اللہ الرحمن ایک منٹ میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. تو میرے محترم ناظرین, تو میرے محترم ناظرین کہ یہ بات کہ مہاجرین سب سچے ہیں, مہاجرین سب سچے ہیں, میں نے خود ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ مہاجر بندہ کیا بن گیا. مہاجر بندہ کرسچن بن گیا. وہ تو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا بھائی. کون سی کتاب میں؟ پچھلے ہفتے وہ بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ ہجرت کی کامل کہاں ہے؟ وہ تو آدھی ہجرت مدینہ پاک کو کہاں آئے تھے؟ حبشہ گئے تھے نا, وہ حبشہ والا ہجرت نہیں ہے. کامل ہجرت کہاں؟ کس نے بولا ہے کہ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکلے, حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکالے گئے. سب سے پہلی ہجرت تو وہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں کی جواب دے رہا ہوں, اس کا بھی جواب دے رہا ہوں. ایک مہاجر تھا عبداللہ ابن ابی سرح, کاتب وحی بھی تھا, مرتد ہو گیا. مہاجر تھا, مرتد ہو گیا, چلا گیا مکہ. بالکل مہاجر تھا, بالکل مہاجر تھا. ٹھیک ہے, واپس مکہ چلا گیا. فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابن ابی سرح جہاں بھی ملے وہ کعبے کے پردے سے بھی پٹا, اس کا سر قلب سے جدا, بدن سے جدا کرو. عثمان کو وہ مل گیا, عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا, عثمان نے اس کو پناہ دی. ٹھیک ہے, عثمان سے دوستی تھی اس کی. بات کروں ابھی, جی بات کروں. ابھی آپ نے جو نام لیا کہ اس نے ہجرت کی مدینے پاک, کس کا نام لیا آپ نے؟ ابن ابی سرح کا. ابن ابی سرح, ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ ہجرت کے بعد وہ مرتد ہوئے آپ کے مطابق؟ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, جی ہاں بالکل بالکل. ٹھیک, میں ابھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل. یہ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر, جزء اول, چاپ دار الفکر, سنہ 2006 میں چھپی ہے. عبداللہ ابن ابی سرح اسلم قبل الفتح وهاجر, فتح مکہ سے پہلے اس نے ہجرت کی ہے, مہاجر. وكان يكتب الوحی, وہی لکھتا تھا. ثم ارتد مشرکا, پھر مشرک بنا. یہ صفحہ نمبر 549 ہے. بولو بولو جناب. کتاب میں, ہاں جی, کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ او بھائی الاستیعاب دکھائے نا آپ کو, یاد نہیں رہا اتنی جلدی, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. الاستیعاب, یہ کہتے ہیں سب مہاجرین بھائی وہ جھوٹے ہو نہیں سکتے, یہ مرتد ہو جاتے ہیں بھائی. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر, جزء اول, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں. یہ میں نے صفحہ نمبر 549 میں نے دکھا دیا نا. ٹھیک ہے, جواب دوں ابھی؟ ایک منٹ, ایک مزید میں آپ کو دکھا دوں تاکہ مزید آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. اور یہ عثمان کا جو ہے رضائی بھائی تھا. یہ ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد, الطبقات الکبریٰ لابن سعد, جلد نمبر 7, چاپ دار صادر, بیروت. یہاں پر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح وكان قد أسلم قديما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. یہ قدیم قدماء میں سے, سابقین میں سے مسلمان ہوا ہے. مہاجر, ہجرت بھی کیا ہے, کاتب وحی بھی تھا, مرتد ہو گیا.
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ फतह मक्का ऐलान किया कि महदूर उद्दम है, इसको कत्ल किया जाए। ये उस्मान का रजाई भाई था। अब बोलो कि मुहाजिर के झूठा नहीं हो सकता, मुहाजिर मुर्तद हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। नहीं हो सकता मुहाजिर कभी झूठा। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? मुहाजिर मासूम है। जवाब नहीं दूं? वो अफगान महाजिर जो आए थे आपके पास पाकिस्तान में, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो कत्ल वो करते थे, लिवात वो करते थे, मनीषात का कारोबार वो करते थे ना। कौन सा फ्रॉड था जो वो नहीं करते थे? जवाब सुनने के मूड में है। मुहाजिर कुछ नहीं, मुहाजिर मासूम है। जी बोले बोले। अब ऐसे कुएं में फंस गए ना, जवाब क्या देंगे भैया? ऐसे कुएं में मैंने आपको गिरा दिया, जवाब क्या देगा बेचारे? किसने कहा? आप कुएं में बैठे हुए हैं, आपको यही लगेगा। कुएं से निकले ना थोड़ा तो पता चले आपको। वो सबको पता है किसको मैंने कुएं में गिरा दिया। ठीक है, बात करूं? बात करो जी। इजाजत है बात करने की? टाइमर लगा दूं? भले लगा दे आप। क्या लगा दिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत सूरत हज से मैंने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उस पर पहला मैंने आयत से साबित है कि मुहाजिरीन सच्चे हैं। इस पर सवाल अलयारवी ने मुझसे पहले भी एक हिंदुस्तान का के कारी साहब थे, उनसे भी सवाल किया, पहले भी काफी मर्तबा कहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नुसरत दिखाओ। नुसरत तो हिजरत में साबित हो गई, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम उनकी नुसरत नहीं करोगे तो हकीक अल्लाह पाक ने उनकी नुसरत फरमाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नुसरत फरमा रहे थे, हिजरत फरमा रहे, हिजरत भी थी, नुसरत भी थी। ये नुसरत है। अभी आप सवाल के जिहाद साबित करो। बात करने अलैयारी साहब, हंसना दलील नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करना ये दलील नहीं है। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप वो कौन से वो जोकर जो मदाइया क्या नाम है उसका, अमेरिका मिस्टर बीन, आप उसको बुला के अच्छी कॉमेडी बन जाएगी आप। जी बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो क्या नुसरत कर रहे थे गार में? नुसरत भी बताना। क्या नुसरत? बात करने दे यार, क्या नुसरत किया गार में? नुसरत की क्या नुसरत की उसने? बात करने दे, मैं आपको चल बात कर तो बता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकलना ये नुसरत नहीं तो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाने का बंदोबस्त, पीने का बंदोबस्त, जख्मी हो गए तो अपने कंधों पर उठाकर लेके गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे दिनों में ये सब बातें सही सनद के साथ दिखाना है, ये दिखाना ना यार साहब। आपने 2 मिनट भी मुझे बात करने नहीं दी, नहीं बात करनी, आप जवाब देने नहीं करने दूंगा। चलो बोलो, बात करने दे, अपने जिहाद साबित करूँ ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। नुसरत कुरान से साबित हो गई, नुसरत कुरान से साबित हो गई। सामीन देख रहे हैं, मैं साहब इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह पाक ने उनकी मदद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद जो हिजरत में सबसे पहले की है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, ठीक है। हिजरत में पहली नुसरत अबू बकर सिद्दीक की है। अभी फिर मैं आपको दिखाऊं, जिहाद दिखाऊं आपको, ठीक है। आपने कहा अहले सुन्नत की किताबों से दिखाओ, यह किताब है सीरतुन नबविय्या, ठीक है। इसका सिफा नंबर है 553। चाप कहाँ किया जी? चाप का पब्लिशर कौन है?
दारुल कुतुबुल इल्मिया। ओके, वफीमन सब्बित मअहू मिनल मुहाजिरीन अबू बकर व उमर व मिन अहल बैतिही अली इब्न अबी तालिब। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे हुनैन में साबित कदम रहने वाले कितने नाम लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत अली मुर्तदा, हजरत अब्बास और वल फज़ल बिन, तो दूसरे पेज पे, यानी ये साबित कदम हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, मैंने आपको नाम दिखाए। आ रहा है? सही नहीं नजर आ रहा आपको? बहरहाल आप सर्च कर लें। और दूसरी रवायत में आपको शिया किताब से दिखा रहा हूं। पहले सुनी किताब, दूसरी सुने। सही बुखारी, हमसे कतीबा बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया और उन्होंने सलमा बिन अक्कू से सुना। वो बयान करते थे, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साथ गज़वात में शरीक रहा हूं और 9 ऐसे लश्करों में शरीक हुआ हूं जो आपने रवाना किए थे, मगर आप खुद उनमें नहीं गए। कभी हम पर अबू बकर अमीर हुए और किसी फौज के अमीर उसामा हुए, यानी अमीर ही अबू बकर सिद्दीक बने उस जंग के। ठीक है, ये बुखारी। हदीस नंबर सुनाओ? 4271। ठीक है, अभी फिर मैं आपको दिखा रहा हूं शिया की किताब शरह नाजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद। ठीक है, तर्जुमा पढ़ रहा हूं। वो कब से शिया बना भाई? कौन? इब्ने अबिल हदीद कब से शिया बना? नाजुल बलागा की शरह में आपको, नाजुल बलागा किसकी किताब है? वो शियों की किताब है। वो इब्ने अबिल हदीद की शरह शियों की शरह नहीं है। इब्ने अबिल हदीद वो किसकी है? वो आप लोगों की है। इब्ने अबिल हदीद शिया नहीं, हमारी है। बिल्कुल। चलो ठीक है, आपने चलिए में ये भी कहा है, सुनियो कि दिखाओ। ठीक है, दिखा रहा हूं। माए शोबान 7 हिजरी में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को एक सरिया पर अमीर बनाया, एक लश्कर का अमीर बनाया और उन्हें नजद की तरफ भेजा। पस ये लोग कबीले हवाज़िन के पास गए और रात को उन पर हमला किया। अयास अपने वालिद सलमा से नकल करते हैं, वो कहते थे कि मैं इस देश में मौजूद था, बस मैंने कुफार के 7 आदमियों को अपने हाथ से कत्ल किया और हमने अपना निशान उस वक्त ये अल्फाज बनाए हुए थे, उम्मत उम्मत, मार डालो मार डालो। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक को मकतूल यानी शहीद हुई और खुद अबू बकर सिद्दीक इस किताल में मजरूह हुए और उन्होंने वहां चंद अयाम आराम किया और कुछ बेहतर हालत होने के बाद वो मदीना शरीफ की तरफ लौटे। जख्मी हुए, जंग में अमीर भी थे, जख्मी हुए। जिहाद मैंने अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत ही समझ ले। आपने चैलेंज किया था किसी भी सुन्नी किताबों से उनका जिहाद साबित करो, ये निस्बत आपके सामने साबित कर दी। अभी वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे हैं। अभी उसके बाद कुरान पाक से उनकी सच्चाई साबित हो चुकी। तो ये तो एक मुत्तफिका असूल है कि कुरान पाक के मुकाबले में कोई भी रवायत नहीं पढ़ी जा सकती, जिसकी वजह मैंने पहले आपकी अपनी ज़ुबानी एक बात सुनाई कि आपने कहा है कि रवायत कितनी भी सही हो, सारी असनाद सही हो, फिर भी वो सही नहीं, उसमें कलाम है। ऐसी बात को कुरान पाक में के मुकाबले में कैसे ला सकते हैं आप, जो खुद एक जनी बात हो, आपके कौल के मुताबिक जनी। आपने बहुत अच्छा है कि आप अल्लाह पाक आपको समझ दे कि आप ऐसी बातें जो जनी हो उससे आप किसी का पर कुफर का फतवा दे दें, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह।
تو پہلا تو یہ جواب ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہوا اگر بالفرض و محال کوئی مرتد ہوا ہے تو اللہ پاک نے اس کا ارتداد پہلے ہی ثابت کر دیا, وہ مرتد ہو گیا. تو وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به, یہ جو آئے پھر بھی کافر تھے, نکلے پھر بھی کافر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے, ہجرت ثابت ہے, سب کچھ ثابت ہے. تو اولئک هم الصادقون ثابت ہے, تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہیں گے. الحمدللہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. ابھی میں آپ سے سوال کروں, میں جو تیاری کر کے آیا ہوں, آپ پچھلی باتوں پہ چلے گئے. الحمدللہ میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا ہے. باتوں کا جواب دے دوں, آپ کے باتوں کا جواب دے دوں نا, ہم جواب اللہ یار صاحب ٹائم بہت ہو گیا, 2 بج چکے, میں تیاری کر کے آیا, مجھے بات کرنے دی. کل کی بات 10 منٹ ہو گئے نا آپ کا, 10 منٹ تو ہو گئے نا آپ کا, مجھے جواب دینے دو نا, آپ نے جو باتیں کی ہیں. اسی بات میں فائدہ کیا ہے ان باتوں کا؟ تو آپ کی جھوٹ کو میں ظاہر کروں, فائدہ یہ ہے. کیا میرا کون سا میں جھوٹ بولا؟ ہاں بتائیں آپ کون سا جھوٹ بولا؟ بالکل بالکل, جھوٹ میرا ثابت کرو. میرا 10 منٹ میں نے جو جھوٹ بولا وہ ثابت کرو. دیکھو بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر نے غار میں نصرت کیا. انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا, میں آیا کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے وہ آیا جس میں یہ ہے اولئک هم الصادقون. ٹائمر لگا دیا. اولئک هم الصادقون, یہ کتاب شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی اپنی کتاب ہے. شواہد التنزیل حاکم حسکانی ان کے بہت بڑے محدث ہیں, ان کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ کن میں فی اہل البیت علیہم, اہل بیت علیہم السلام کے متعلق. چاپ مؤسسۃ الاعلمی بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1974 میں. اولئک هم الصادقون, اولئک هم الصادقون. یہاں پہ پہلی حدیث ہے یوسف ابن موسیٰ عن وکیع عن فلان عن فلان عن عطاء عن ابن عباس. اچھا, یہ آیا نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وحمزہ ابن عبد المطلب وجعفر الطیار ثم قال اللہ تعالی وجاہد الاعداء فی سبیل اللہ فی طاعته باموالهم وانفسهم اولئک هم الصادقون. یعنی فی ایمانهم فشہد اللہ لهم بالصدق والوفاء. ثابت یہ ہوا کہ جن مہاجرین اور مجاہدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون, وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام, یہ سب علیہ السلام ہے. یہ سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا ہے بھائی, آیا غار کی, کہ اس آیا میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے نصرت کیا. حالانکہ آیا یہ کہہ رہا ہے بھائی, یہ آیا بھائی کچھ سوچ بھی لو قرآن تدبر کے لیے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ, تم صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر نہیں کرتے تو اب اللہ نے ان کی نصرت کیا. ہجرت کے وقت اللہ نے نصرت کیا. یہ صحابہ آیات صحابہ کی مذمت کے لیے کہ آپ صاحب نصرت ہی نہیں کرتے بھائی. اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تم لوگوں نے, اس وقت بھی اللہ نے نصرت کیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ان کی نصرت ہے, یہ کوئی نصرت نہیں ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابو بکر ادھر کھانا لے کے آئے تھے غار میں, تو وہ کھانا مانا وہ جو ہے وہ شیعہ کتب میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے کہا. آپ کے اپنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ابو بکر نے اپنا ادھر اونٹنی بھی فروخت کیا ہجرت کے وقت. نصرت ہوتا نا تو کم از کم یہ اتنا ناصر ہوتا تو یہ اپنا اونٹ کا جو قیمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب ہجرت نہ لیتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرچ کرنا بخاری میں چاہیے, یہ بخاری میں ہے میرے محترم ناظرین, کہ اس نے اپنی اونٹنی کے پیسے بھی لے لیے. اور میں نے اللہ جانتا ہے میری کتابوں میں دیکھا کہ سب سے عرب میں کئی صدیوں تک جو قیمتی ترین اونٹنی فروخت ہوئی یہی فروخت ہوئی ہے شب ہجرت. ابو بکر نے جو پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ قائم کر دیا بھائی اونٹ کی قیمت کا. یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 3905 ہے, صفحہ نمبر 690, کتاب مناقب الانصار.
ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹنی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن, اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو. اس نے قیمت لے لی, ٹھیک ہے نا. اس نے ریکارڈ انداز میں, اگر یہ اتنا ناصر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹنی کا قیمت نہ لیتا, کہتا یہ بھائی تم مسلمان ہو, میں بھی تیرا نبی ہوں, ابھی اتنا سخت ہجرت کا وقت ہے, ابھی ہجرت کے وقت خرید فروخت کا کیا چکر ہے. تو یہ ہے میرے بھائی. اچھا, تو یہ آپ کی کتب میں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ میں ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا جہاد ثابت کرتا ہوں اپنے کتابوں سے. ایک انہوں نے یہ روایت پیش کیا کہ حنین کے وقت میں منصبت ہے, یہ جہاد نہیں ہوں, یہ کہتے ہیں وہ باغے نہیں. ابن کثیر کے کتاب سے آپ نے بغیر کسی سند کے, ٹھیک ہے نا, حنین میں ابو بکر کا فرار بخاری میں ثابت ہے. میں نے بخاری سے دکھا چکا ہوں آج ہی کے پروگرام میں, ٹھیک ہے نا, وہ چاہیے تو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اب عمر کا فرار حنین میں بخاری میں ثابت ہے. بخاری کے مقابلے میں ایک السیرہ النبویہ لابن کثیر, اس میں سے بغیر سند کے اس نے حدیث لکھا ہے کہ وَمِمَّنْ ثَبَتَ مَعَهُ ابو بکر, کہ ابو بکر جو حنین میں باغے نہیں. وہ باغنا جہاد نہیں ہوتا, باغنا نہ باغنا جہاد نہیں ہوتا. اگر باغا نہیں تو اس نے جہاد کیا, ہو سکتا ہے باغا بھی نہیں جہاد بھی نہیں کیا, چھپ گیا کہیں, وہ کسی گھوڑے کے پیچھے کہیں کسی, وہ بوڑھا بھی تھا نا, وہ تو وہ بھاگنے کے لیے وہ بھی تن توشا چاہیے نا, تن توشا چاہیے, وہ کہیں چھپ گیا ہوگا. آپ جہاد ثابت کریں, کہتا وہ بھاگا نہیں ہے. آپ نے جہاد ثابت کرنا تھا, حدیث لے کے آئے وہ بھی, اس کی سند کچھ بھی نہیں کہ بھاگا نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ نے بخاری سے روایت لے کے آئے کہ یہ کسی غزوے میں امیر بنے تھے, اور بھائی اس کا جہاد دکھاؤ نا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ سب جو امیر بنتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں. بہت سارے عمراء ہوتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں, جیسے وہ خیبر میں بھاگ کے آئے تھے نا. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی امیر بنایا, عمر کو بھی امیر بنایا, بھاگ کے آئے تھے. امیر بننا یہ کافی نہیں ہے جہاد کے اس بات کے لیے. آپ ثابت کریں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس نے کس کافر کو قتل کیا, کہاں پہ تلوار ماری. پھر آپ نے لیا ابن ابی الحدید کا, وہ بھی آپ لوگوں کا عالم دین ہے. اس کی روایت لے کے آئے کہ بھائی اس نے کیا کیا, ابو بکر زخمی ہو گئے. یہ زخمی ہونا دلالت نہیں کرتا کہ جہاد کیا اس نے, ہو سکتا ہے بھاگتے ہوئے, اور بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ضروری ہے؟ آپ جہاد کے لیے کیوں کوئی روایت نہیں پیش کر سکے کہ فلان کافر کے مقابلے میں یہ تلوار لے کے نکل گیا؟ یہ کیوں نہیں پیش کر سکتے نا ہم؟ وہ زخمی ہو گیا. وہ جنگ سے جو دور لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی زخمی ہو جاتے, کبھی گھوڑے سے گر کے بھی انسان زخمی ہو جاتا ہے. کبھی جو دور ہوتا ہے, تیر دور سے آ کے لگتا ہے, وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال میں شریک ہو. آپ نے اس کا کوئی معرکہ, کوئی روایت پیش نہیں کر سکے. اتنے جان مارنے کے باوجود اس نے تلاش کی ہے نا کہ کچھ نہیں پیش کر سکا. تو بھائی بات ختم ہے. اچھا, تو پھر یہ ثابت ہوا کہ جو بات میرے ختم ہے, بس میں ابھی 30 سیکنڈ دے دیں. تو یہ ہوا کہ بھائی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو عمر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے اور ابو بکر کو کاذب, آثم, غادر, خائن سمجھتے ہیں. اور بالکل یہ حدیث صحیح ہے, اور آپ لوگوں کے ہاں صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے. بالکل یہ حجت ہے, ماننا آپ پہ واجب ہے. تصدیق کریں کہ شیخین کی خلافت بالکل باطل ہے, اس لیے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام, جس کی منزلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا, جو قرآن کے ساتھ ہے, کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب, آثم, غادر اور خائن سمجھتے تھے. معاملہ ہی ختم ہے بھائی, معاملہ ہی ختم ہے. اس کے بعد نزاع کیا ہے بھائی؟ ختم. اب میری بات ختم ہے. اب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اگلا سوال اس کے بعد آپ کو سوال کروں گا, ٹھیک ہے؟ نہیں, اگر رد کیا تو میں بھی رد کروں گا. اگر رد کیا رد کریں گے تو میں رد کروں گا. ہاں, آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ پاک نے نصرت کی, مومنین نے نہیں کی, اس وجہ سے اللہ پاک نے کی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمہاری نصرت کی مومنین کے ساتھ, یعنی اللہ پاک جو نصرت فرماتے ہیں اس کے بھی کوئی اللہ پاک اسباب بھی بتاتے ہیں. بغیر اسباب کے مدد کر سکتے ہیں, اسباب کے ساتھ بھی مدد کی.
بالمؤمنین قرآن پاک کہتے ایدہ بجنود لم تروها، وہ اسباب وہاں پہ ملائکت ہے، ابو بکر نہیں تھا. ایدہ بجنود، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے کہہ دیا. بالمؤمنین نہیں آیت میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، غار والی آیت ہے نہیں. غار کی آیت میں ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں ہے. غار کی آیت میں اللہ کی نصرت ہے. وہ طریق نصرت کیا ہے؟ میرا لگا ہوا ہے بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے بیچ میں بات کی تھی. تو آپ مختلف آیات کو خلط کر رہے ہیں نا بھائی. چل دوبارہ ٹائمر لگا دیتے ہیں. چل ہاں پڑھو آیت. آئے غار پر، آئے غار میں دکھاؤ، آئے غار میں دکھاؤ جی، آئے غار میں دکھاؤ. ہجرت بتا رہا ہوں اللہ یاری، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنستے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات کرنے دیں، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ. تو آپ نے کہا نصرت کے لیے آپ نے کہا مومنین نے نہیں کی، تبھی اللہ پاک نے کی. اللہ کے بندے جو بھی مکے پاک میں تھے ان کو ہجرت کرنی پڑی. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا خود نصرت ہے. اگر وہ وہاں پر رہتے نہ آتے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ نصرت نہیں کی. وہ کن کے کہنے پر، کن کے حکم پر انہوں نے اپنا ملک چھوڑا؟ یار وہ اونٹنی کے پیسے لینا، اونٹنی کے پیسے لینا وہ بھی نصرت ہے. اونٹنی کے پیسے، اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا دیکھو میں ترتیب کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک. تو آپ نے یعنی مومنین کے ساتھ اللہ پاک نے رسول کی مدد کی ہے، ملائکہ کے ساتھ مدد کی ہے، یعنی اللہ پاک نے مدد کی ہے سبب کے ساتھ، اور ایسے بھی مدد کی ہے کہ کسی نے نہ دیکھا ہو. جو سبب ہے بالمؤمنین آیت ہے قرآن پاک کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی مدد کی، اس میں بالمؤمنین لفظ ہے، میں آیت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ خود صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا، یہ خود ایک نصرت ہے. میں نے جو آیت پڑھی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور اللہ پاک نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. بہرحال مجھے آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں بات نہیں کریں. پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹ کے پیسے لیے، اور بخاری شریف سے آپ نے جو روایت پڑھی اس میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیسے دیے، خود رقم دی. تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ آپ لے لیں، اس میں کوئی حکمت ہے. رسول اللہ نے خود دیا ہے. بخاری شریف میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ مانگا ہے. جب رسول اللہ دے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو لینا چاہیے، اس میں کوئی حکمت ہوگی. بہرحال تیسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا جنگ میں ثابت ہونا دکھاؤ، نصرت ہونا، امیر لشکر دکھایا اللہ کے بندے، زخمی ہونا دکھایا. اور کیا دکھاؤں؟ کیا صحابہ کرام تمہاری طرح تھے کہ کوئی بات ہو جائے بڑی بڑی یعنی وہ دعوے کر دوں میں نے فلاں کو یہ مارا، فلاں کو یہ مارا، فلاں کو یہ مارا، تب ثابت ہو جائے؟ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی بات ہے؟ نہ بھی لکھا ہو نا تبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر صدیق کی شجاعت شیعہ کے ہاں تو اتنی بڑی ہے کہ شیعہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہاں تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی وہ زیادہ شجاع تھے کہ ان سے ان کی خلافت چھین لی انہوں نے، وہ کچھ بات تک نہیں کر سکے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے معاذ اللہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، مگر شیعہ کے عقیدے میں حضرت علی المرتضیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بزدل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ دلیر ہیں، زیادہ شجاع ہیں، زیادہ سخی ہیں آپ کے عقیدے میں. بھارت میں نے آپ کا تھا کہ اپنی کتاب سے ناک سے کوئی خون بہاؤ ثابت کر دو، میں نے زخمی دکھا دیا، امیر لشکر دکھا دیا، امیر جہاد دکھا دیا، غزوہ حنین میں ثابت قدم دکھا دیا. آپ نے کہا بخاری کا مقابلہ. اللہ کے بندے بخاری سب سے افضل کتاب ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ کوئی بھی کتاب، کسی بھی کتاب کی روایت بخاری سے افضل ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی مسلمانوں کا اصول نہیں کہ بخاری کی روایت سب سے افضل ہے. اگر ہم افضل سمجھتے تو ہم ادھر ہاتھ باندھتے بخاری کو.
ہم رفع دین کرتے. بخاری شریف ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ سب سے افضل ہے. بخاری شریف سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے موطا امام مالک، اسے افضل ہے. تو افضل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، مگر میں نے آپ کو دکھا دیا ان کا لشکر جہاد، ان کا زخمی ہونا، جہاد ہونا. تو اس میں کوئی ابھی مسئلہ ہی نہیں رہا. ابھی مجھے آپ چھوڑے، میں جو تیاری کر کے آیا ہوں آپ سے بات کروں، خواہ مخواہ آپ نے پچھلی باتیں شروع کر دی. شاید میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. آپ نے جو بھی سوال کیا، سن لو جواب سن لو بھائی. ابھی جو آپ نے کہا کہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ذریعے آپ کی نصرت کی. یہ غار کے متعلق نہیں ہے. اوکے، غار کے متعلق جو آیا ہے، اور گل سنو اور اللہ تعالیٰ بات سنو، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، غار میں جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ نصرت نہیں کر رہے، اللہ تنصروا، صحابہ نہیں نصرت کر رہے، اللہ نے نصرت کی ہے ابو بکر کے ذریعے نہیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے غیبی ملائکہ لشکر بھیجے. غار میں جو نصرت اللہ نے کی ہے، اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کی ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے ذریعے کی، وہ کوئی نہیں ہے. اب مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کے بعد بھی پڑھو نا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ اس طرح نہیں، اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے آپ کو آفر کر دے تو آپ لے لو فوراً. اس کا مطلب یہ نہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ تعالیٰ آپ سن لو نا، ہاں آپ سن لو، آپ سن لو. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت لے لی، ایسے ہی ابو بکر کو پیسے دیے اور لیں گے، کیسے ان کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے جو الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دیں وہ قبول کرو، اور جو نہیں کریں ان کی نہیں کو بھی مان لو. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ لینا ان کا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے ہدیہ لینا سنت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یعب الکرامۃ الا حمار، جو شخص کسی آپ سے پہ احسان کرتا ہے، آپ احسان کسی کا رد کرتے ہیں، آپ گدے ہیں. اگر کوئی احسان کرتا ہے احسان قبول کرنی چاہیے. نیکی اگر کوئی کرتا ہے، مثلا کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے، آ جاؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، آپ کو نہیں میں نہیں کھاتا، یہ گدے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان نیکی قبول کرتا ہے دوسروں کی. یہ ابو بکر اگر اتنا ہی ناصر ہوتا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے کے آفر نہ کرتے. اور اگر ابو بکر اتنا ناصر ہوتا، پیسہ قبول نہ کرتے، کہتے یا رسول اللہ میری جان مال آپ پہ فدا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کب ہے جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا؟ اور بھائی آپ سنت میں دکھائیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حالت کا پتہ تھا نا کہ اس کا یہ میرا ناصر نہیں ہے، میں اس کا نصرت لینا ہی نہیں. اگر وہ ناصر ہوتا نا تو ابو بکر خود آفر کر لیتا ہدیہ کے طور پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ کے طور پر قبول کر لیتے. تو ابو بکر نے جو آفر کیا کہ میرا اونٹنی لے لو، تو معلوم ہے کہ وہ فروخت کے لیے اس نے آفر کیا. اور اس کا راوی بھی عائشہ ہے نا، وہ تو بھی اپنے والد کے حق میں روایت کو موڑ لیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ قیمت دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر وہاں پہ نصرت کے لیے نہیں تھا، وہ کاروبار کے لیے تھا. غار میں ہجرت میں یہ بھائی پیسے بنانے کے چکر میں آیا تھا، اونٹنی بیچنے کے چکر میں آیا تھا. اونٹنی بیچی ہے اور پیسے بھی لے لیے اس نے، خوب پیسے بھی اس کو اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقعاً ابو بکر کا آفر تھا وہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، کیوں قبول نہیں کیا؟ پیسے کیوں دیا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی ناصر نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا ہدیہ دینے میں، اس کا ہدیہ لینا ہی نہیں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. شب ہجرت اس کا سخت گھڑی میں بھائی اونٹنی کے پیسے لیے، اونٹنی کے پیسے لیے بھائی. آپ مجھے بتاؤ ابھی آپ اگر کسی سے مشکل وقت میں ہو نا، کورونا کا آ گیا، فرض کریں کورونا کا مرض آ گیا، میرے پاس ویکسین ہے نا، میں آپ کو ویکسین بڑی قیمت میں بیچ دوں. میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں یا میں کاروباری ہوں، اور میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا کورونا ویکسین میں بیچ دی بڑی قیمت میں. یاری صاحب کو بولو کہ مسٹر بین کو کم سنے اور کچھ ازاداری ہوئی تو چاڑیو آپ نے تیاری کیا. آپ ایک اور سوال تھا نا تیمم والی، اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب تیاری کس بات کی؟ چل تیاری کا پوچھ لو.
تیمم والی بھی آپ کو معاف کر دیتے ہیں، چلو کیونکہ میں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور سب نے سنا لیا الحمدللہ، کافی آپ کو کافی شافی جواب ہو چکا ہے. دو سوال ہیں میرے. ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا مقصد اعمال صالحہ ہے، یعنی عمل ہے، ایمان اور عمل ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. ہمارا امتحان ہے سمجھ لیں اس دنیا میں. تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. کسی بھی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ پہلا سپارہ غالباً آخری رکوع ہے، جس میں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ جو برگزیدہ جماعت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے، تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. جب نبیوں کے اعمال کا ہم سے کوئی سوال نہیں، تو ہم سے آج سے پہلے یا ابھی بھی جو مسلمان موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی گواہی کا معاملہ ہو الگ بات ہے، مگر یہ ہم سے سوال نہیں کہ فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا. یہ ہم سے سوال نہیں ہے. لہذا اس اصول سے جو شیعہ کا ایسے سمجھ لیں بنیاد ہی دوسروں کی برائی پر ہے، انسانوں کی برائی، دوسرے اعمال پر کی جانچ پڑتال کرنا، کوشش کرنا کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی نظر آ جائے. یہ دین کا کون سا جز ہے؟ کیا تم سے یہ سوال ہوگا علی یاری صاحب، میں آپ کو ایسے سمجھ لیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زین العابدین ہے، اس کے وقت فلاں جو مسلمان تھا اس کے کیا اعمال تھے؟ یا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے ہمیں بتاؤ؟ جب یہ سوال ہی نہیں تو اس پر اتنی محنت کیوں ہے، اس پر مناظرہ کیوں ہے؟ یہ ایک میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ زرارہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں. ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی، دو سوال اکٹھے نہیں جی. ایک سوال. ایک تو وہ ایک نصیحت تھی آپ کو، نصیحت ایسے سمجھ لیں، جواب دینا چاہیں تو دے دیں. میرے خیال میں آپ انکار تو نہیں کریں گے اس بات کا. کیوں کیا آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بتا فلاں نے کیا کیا؟ جی جی بالکل بالکل. دیکھیں میرے محترم ناظرین، ان کے سوال کا جواب میں ان کے اپنے کتاب سے دیتا ہوں. محترم ناظرین، جواب کوئی معاملے. پہلی بات یہ ہے، میں ایک حدیث سب مومنین کا دل خوش کروں، مسلمانوں کا سب کا دل خوش کروں، ایک ایسی حدیث سے. دیکھیں جہاد اس کو بولتے ہیں. جہاد کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب ہے تاریخ بغداد، تالیف ابو بکر احمد ابن علی الخطیب البغدادی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہ جلد نمبر 13 ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس میں صفحہ نمبر 19 میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لم اسمع احد من شیوخنا الا یذکرہ الا بالجمیل. لولو ابن عبداللہ ابو محمد القیصری جس نے روایت کیا ہے، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے، خطیب بغداد کہتے ہیں کہ جتنے مشائخ حدیث میں نے دیکھے ہیں وہ سب نے اس کی شخص کی تعریف کی ہے. شخص نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود. مبارزہ کس کو بولتے ہیں؟
بارز یبارز مبارزتن، مبارزہ بولتے ہیں باہر نکلنے کو. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باہر آئے ہیں، جو انہوں نے چند قدم اٹھائے ہیں، چل پڑے ہیں عامر بن عبدود کی طرف. کب؟ یوم الخندق، جنگ خندق کے موقع پر. جنگ خندق سخت جنگ ہے، سخت شدید حالت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر. کفار آئے ہیں قتل عام کرنے کے لیے. وہ کفار سب قبائل مل کے آئے ہیں، اس کا نام بھی غزوہ احزاب ہے. مسلمانوں کو محاصرہ کیا، یہود بھی ان کے ساتھ ملے تھے. اس لیے آئے تھے کہ سب وہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مسلمانوں کو، مردوں کو قتل کریں، عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے. پیغمبر مسلمان ختم ہو جائے تو اسلام ہی ختم. تو اس وقت اسلام کو بچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا تلوار کون تھا کفار پر؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا باہر آنا اور قدم اٹھانا، امر کی طرف جانا یوم الخندق افضل من عمل امتی الى یوم القیامہ. میرے پورے امت کے جتنے عبادتیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے ختم قرآن ہیں، اور جتنے حج بجا لاتے ہیں، جتنے نیک کام، وہ ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ چند قدم جو انہوں نے اٹھائے ہیں، 10 قدم ہے، 15 قدم ہے، 20 قدم ہے، جتنا ہے، جتنے یہ قدم انہوں نے اٹھائے یہ ایک طرف، لیکن یہ افضل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا قدم اٹھانا میری پوری امت کے افضل قدم عمل سے افضل. اب آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جہاد میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جہاد دکھانا ابو بکر کا جہاد، اس کو بولتے ہیں. یہ ایک جہاد ہے میرے مولا کا. ابھی بھی سنی نہیں ہو رہے اب عقل کا ہے. اب دیکھو نا، ایک شخص وہ ہے جس کا ایک قدم اٹھانا پورے امت کے تمام عبادات، اعمال، جہاد وغیرہ عمل خیر سے افضل ہے. پھر کون ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خلیفہ بلا فضل. خلیفہ بلا فضل کون ہے پھر؟ وہ بتا رہا ہوں مگر سنی ہو جاتے. ابو بکر عمر اس کے غلام بنے یا نہیں بنے بھائی؟ بنے یا نہ بنے؟ وہ پورے امت سے اس کے چند قدم، اس کا گرد خاک پا ان سب سے افضل ہے. چلیں اب اس کا جواب میں دوں گا آپ کو، مگر اب آپ نے کہا کہ بھائی اس بات کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فائدہ ہی کیا کہ ہم کہتے ہیں ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. ایک تو جواب اب سن لو بھائی، سوال جو میرا ہے، میں نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کے اس کا فائدہ کیا ان باتوں کا نا؟ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی مسلمان کے اعمال کا ہم سے سوال نہیں. ابھی سن لو بھائی، سن لیا بھائی، سن لو. یہ کتاب ہے سنن الترمذی ترمذی کی سنن ہے بھائی، چاپ دار الفکر. چانڈیو صاحب برداشت ہو رہی نہیں ہو رہی آپ سے، سنہ 2008 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صفحہ نمبر 1078، حدیث نمبر 3811. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتی یوم عرفہ، میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر، خدا حافظی. وداع کس کو بولتے ہیں؟ خدا حافظی. وداع یعنی فی امان اللہ، گڈ بائے. خدا حافظی والے حج یعنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو دیکھا تھا کہ امت کے لیے ان کی وصیت کیا ہے. وداع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت امت کے لیے کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. کیا ہے وصیت ان کی؟ میں نے کہا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. اللہ اللہ، ابھی تو زندہ ہے لیکن کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے میت حساب کرو. میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں. ترکت میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے ابھی سے تم متوفا سمجھو. اچھا تو کیا ترکت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ما ان اخذتم به لن تضلوا، من ان اخذتم به تضلوا،
लन तदिल्लू, वो अगर उसकी ताअत करो तो कभी गुमराह ना हो जाओ। आय हाय, कहते हैं दूसरों के अमाल से हमें क्या हासिल, तो अगर उसकी ताअत करो कभी गुमराह ना हो जाओ। किताब अल्लाह व इतरत अहल बैत, किताब अल्लाह और मेरे इतरत ताहिरा मेरे अहल बैत अतहार अलैहिम। अगली हदीस देखें, अगली हदीस ज़ैद इब्न अरक़म से, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान अपना वसी छोड़ के जा रहा हूं, अपना जानशीन छोड़ के जा रहा हूं। मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, जब तक उनसे तमस्सुक रखो, उनके इत्तिबा करो, उनकी बात मानो तो कभी गुमराह ना हो जाओ। अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखिर, एक दूसरे से बड़ा है कि एक है किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, एक कुरान है, किताबुल्लाह है, एक रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। वह दूसरा क्या, वह इतरत अहल बैत, मेरी इतरत मेरे अहल बैत। वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, और मेरी अहल बैत कुरान से कभी अलग नहीं होंगे जब तक ये हौज़ कौसर पे मुझ पे वारिद ना हो जाओ। फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा, बस अच्छी तरह से सोच लो मेरे बाद इनके साथ तुम कैसे ताबे रहोगे, कैसे वफादार रहोगे, कैसे मुताअत गुजार रहोगे। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब इनका सवाल नहायत ही जाहिलाना सवाल, कि हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन को पहचानो, जिनकी ताअत तुम पे वाजिब है उनको पहचान लो। जिसका अल्लाह ने हमें ताअत उनका हम पे फर्ज किया है कि अगर उनकी ताअत करोगे तो निजात पाओगे। ये कहते हैं फायदा ही क्या उसके जानने का, उसका जानने का यही फायदा है कि पहचानोगे, इकरार करोगे तो इत्तिबा करोगे। और जिन लोगों ने उनका मकान गस्ब किया है, पैगंबर ने ये तो नहीं फरमाया कि अबू बकर उमर की इत्तिबा करो। अबू बकर उमर को हुक्म दिया कि मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताअत करो, ठीक है ना। तो इस दोनों में बड़ा फर्क है। जाली माल को पहचानो, असली माल को पहचानो। असली टीचर कौन है, जाली टीचर कौन है। असली टीचर से सीखोगे तो कामयाब हो जाओगे, जाली टीचर से सीखोगे तो नाकाम हो जाओगे। तो जाली जो टीचर हैं, जाली जो जाली गाइड है, वो आपको निजात नहीं देंगे, क़यामत के दिन आपको जन्नत नहीं लेके जाएंगे। असली जो गाइड है, अल्लाह की तरफ से टीचर है, वो आपको जन्नत की तरफ गाइड करेंगे। इसका फायदा यह है मेरे भाई। आप जवाब जो टाइमर नहीं लगा रहे अपनी बारी में आप, और अभी सवाल करो, आपका सवाल क्या है चांडियो साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरे सवाल को आपने सुन लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना फिर वो सुन लें। मैंने कहा था कि हमसे किसी दूसरे के इंसान या मुसलमान के अमाल का सवाल नहीं होगा, मैंने ये कहा है। मैंने अपनी बात में ये कब कहा है कि हजरत अली मुर्तजा की इताअत ना करो या हजरत हसन हुसैन की इताअत ना करो, मैंने कब कहा है? मैंने कहा किसी मुसलमान के अमाल का सवाल कयामत के दिन दूसरे मुसलमान से नहीं। तो इस बात की जांच करना, कोशिश करना कि फला ने क्या किया, फला ने क्या किया, इसका क्या फायदा है? हत्ता के तो गुनाह है कुरान पाक में, वला तजस्ससू, ये जासूसी ना करो। जासूसी कर रहे हैं यार साहब, बीच में बात ना करें। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मुतलक बात कर रहा हूं। जिस बहस में आप पढ़े हैं, जिस बहस पर आपकी बुनियाद है, दूसरे मुसलमानों की बुराई पर तुम्हारी बुनियाद है, ये बुराई करना, तनकीस करना, कोशिश करना, बयान करना, क्या कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा? लयारी साहब, कयामत के दिन आपसे सवाल होगा कि बताओ क्या हफीजुल्लाह के क्या अमाल थे? मैं आपके सामने जिंदा मुसलमान बैठा हूं, क्या मेरे अमाल का तुमसे सवाल होगा? मेरा सवाल यह था, मगर जवाब ने आपने जो बात कही मैं उसके आपको जवाब दूं। एक आपने कहा तरक्तु फीकुम मुस्तक़िलन, हम आपने में दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, उनकी इताअत करो, गुमराह नहीं होगे। ठीक है, हमने कब कहा है कि हजरत अली मुर्तजा की इताअत नहीं करते? एक अहले सुन्नत का कोई हवाला सुना दो। अपनी सहाबा कराम अपनी जगह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, अहमद बिन हंबल, या किसी भी अहले सुन्नत की मैं बात करने दो। कितनी आपने बात की है, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बात ही पूरी करने नहीं देते। सवाल क्या मैं बात पूरी कर दूं, उसके बाद आप बात करें।
اطاعت کی جب بات ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، دین میں ہم ان کے تابع دار ہیں. آپ بتائیں ہم نے کب کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی تابع داری اہل سنت کے حرام ہے؟ کب ہم نے کہا حضرت حسن حسین کی تابع داری حرام ہے؟ ہم تو ان کے تابع دار ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صحابی ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت کرنا ہے. ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا. باقی آپ نے جو کہا کہ حدیث سے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام کی اطاعت فرض ہے، یہ تو امام نے کہا کہ ہماری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. اصول کافی میں امام جعفر صادق نے کہا کہ ہماری اطاعت فرض نہیں ہے، کوئی ہم میں ایسا نہیں جس کی اطاعت فرض ہو. حضرت جعفر صادق نے شیعوں کو کہا ہے، میرا بات آپ کے سامنے چلا پروگرام. دوسری بات، کیا مذہب اہل بیت اور مذہب صحابہ الگ تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسرا دین سکھایا تھا، اہل بیت کو دوسرا دین سکھایا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا حضرت علی شیعہ تھے، ابو بکر صدیق سنی تھے؟ کیا ان کا کلمہ الگ تھا، نماز الگ تھی، یا ان کا آذان الگ تھا؟ ان کا دین ایک ہی تھا، دین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، علماء اکرام نے کہا کہ اس کے دو معنی ہیں. ہم آپ کے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک دوسری سنت، ایک حدیث ہے. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے ازواج کا خیال رکھنا، ان کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے. یعنی ابھی وہ بغیر نکاح کے، ابھی ان کا سرپرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خیال رکھنا. یعنی یہ مقصد ہے. ایک تو مقصد یہ، دوسرا جو آپ لے رہے میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، مگر اس سے فرضیت حضرت جعفر صادق ثابت نہیں ہوتی. صحابہ تک ہم مطمئن ہیں، مانتے ہیں کہ صحابہ کی تابعداری کرنی ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. اس کے بعد جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کوئی ضروری نہیں. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ خود انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے یہاں آپ پہ کوئی ایسا امام نہیں جس کی کوئی اطاعت فرض ہو. اصول کافی جلد نمبر 1. سعید سمان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اتنے میں زیدیہ فرقے کے 2 آدمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میں کوئی امام مفترض الطاعہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں لائق اعتماد سکہ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لیے دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں آدمی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. امام صادق علیہ السلام ان کی بات سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا. بس جب انہوں نے امام کے چہرے پر غیظ و غضب دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں. آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو بھائی. ابھی آپ پڑھو گے، ہر چیز میں پڑھوں کیا؟ آپ بتاؤ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے آخر تک پڑھو. جی آخر تک پڑھو نا، حدیث تو لمبی ہے. آپ اگر آپ کو آپ پڑھ لینا، جو اگر کوئی ایسی کوئی اعتراض. لہذا تو میرے مسلمان بھائیو، میں نے جو ان کے سامنے بات کہی اس کا جواب دیں کہ کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن ہم سے ہوگا. میرا سوال یہ، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. آیت پڑھی ہے میں نے ابھی، جو اس نے حدیث پڑھی اس میں یہ تھا کہ اہل بیت اور قرآن میں تفریق نہیں ہوگی. یعنی اہل بیت قرآن کے پیچھے چلیں گے، قرآن کی اطاعت کریں گے، وہ قرآن کے خلاف نہیں چلیں گے. قرآن میں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دوسری آیت سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، لہا ما
کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، جو وہ کریں گے ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں. سوال تو سمجھو اللہ یاری صاحب. وما علینا الا البلاغ المبین. چلیں جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے یہی جان ماری ہے کہ نکال دیں، یہ حدیث نکال دیں. اصول کافی سے انہوں نے آدھی حدیث پڑھی ہے، پورا حدیث نہیں پڑھا ہے. اور زیدیہ جو تھے میرے محترم ناظرین، یہ ایک عسکری تحریک تھی اس زمانے میں، ایک فوجی تحریک تھی جن کا کام یہ تھا خروج کرنا تلوار کے ساتھ، اور یہ اپنے مخالفین کو قتل کرتے تھے. ان کی جنگیں ہوتی تھیں اور مدینہ منورہ میں انہوں نے بہت سارے فتنے کیے تھے، اور یہ اپنے مخالفین کو چاہے وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہوں وہ قتل کرتے تھے. ملاحظہ فرما، اور یہ دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، یہاں پہ صفحہ نمبر 235 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث نمبر 314. میں نے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے عرض کی، میرے 2 پڑوسی ہیں، ایک ناصبی ہے اور دوسرا زیدی ہے، اور میں مجبور ہوں کہ یہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ دوستی کروں. یعنی حالات ایسے ہیں کہ مجھے ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے. تو ان دونوں میں سے کس کے ساتھ؟ فمن و عاشر، کس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں، زیدی کے ساتھ یا ناصبی کے ساتھ؟ قال ہما سیان، امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں برابر، زیدی بھی ناصبی ہے، یہ ایک جیسے ہیں. من کذب بآیت من کتاب اللہ فقد نذب الاسلام وراء ظہرہ. فرمایا کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت کو بھی تکذیب کرتا ہے وہ پورے قرآن کا تکذیب کرتا ہے اور سب انبیاء و مرسلین کا تکذیب کرتا ہے. ثم قال ان هذا ناصب لك وان هذا الزیدی نصب لنا. فرمایا کہ ناصبی جو ہے وہ شیعوں کا دشمن ہے. ناصبی کس کا دشمن ہے؟ شیعوں کا دشمن ہے، اور زیدی ہمارا دشمن ہے. زیدی جو تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کے امام کہتے تھے کہ یہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اگر بیعت کر لیں تو ہماری امامت بن جائے، پورے لوگ ہمیں مانیں گے، لیکن یہ ہماری تائید نہیں کرتے. تو وہ ان کی بڑی دشمنی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ کتاب تہذیب الاحکام جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. سألته عن الصدقہ عن النصاب وعلى الزیدیہ، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ناصبیوں کو اور زیدیوں کو صدقہ زکوٰۃ دے دوں؟ قال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ان کو صدقہ زکوٰۃ دے دو، اور پانی تک اگر نہیں پلا سکتے تو نہ پلا دو. اگر یہ کر سکتے ہو ان کو پانی تک نہ دو تو پانی بھی نہ پلاؤ ان کو. وقال الزیدیہ هم النصاب، فرمایا کہ زیدی ہی ناصبی ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس کو انہوں نے پڑھا ہے. یہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الاصول من الکافی ہے للکلینی، چاپ دار الفقہ جزء اول دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 232 ہے. انہوں نے اس حدیث کو پڑھنے کی، پوری حدیث نہیں پڑھی، دیکھیں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں زوم آؤٹ کر دوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اگلے صفحے جاتی ہے، یہاں تک آ جاتی ہے. یہ یہاں پہ اس کا خاتمہ ہے، یہاں پہ بھی خاتمہ نہیں ہے، یہاں پہ خاتمہ ہے، یہاں پہ خاتمہ. یہ بہت لمبی حدیث ہے. انہوں نے اس میں سے صرف ایک فقرہ پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید السمان کہتا ہے کہ میں امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا. اذ دخل علیہ رجلان من الزیدیہ، 2 شخص زیدی وہاں سے آگے. وقال افیکم امام مفترض الطاعہ، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو امام مفترض الطاعہ ہو. دیکھو میرے محترم ناظرین، ایک فن ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں توریہ. التوریہ قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اور توریہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب احتجاج ہے شیخنا الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک شیعہ آیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس. وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی پریشان ہوں آج. کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا میں نے اپنے ایک شیعہ کو دیکھا کہ وہ شیعہ آج بغداد میں اس کو لوگوں نے بڑے چوک پہ بٹھایا تھا، اس کی بڑے اعزاز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ رافضی تھا، یہ جو اب عمری بن گیا، تو اس لیے میں بڑا پریشان ہوں.
اور وہ کہتا تھا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر. اور جب یہ کہتا تھا فاذا قال ذلك ضجوا وقالوا قد تاب وفضل ابا بکر علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب یہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو لوگ نعرے بازی شروع کرتے تھے، وہ گانا گاتے تھے، وہ ناچنے لگتے تھے، کہتے ہیں رافضی شیعہ ہو گیا، ماشاءاللہ رافضی شیعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو بکر جو ہے علی علیہ السلام سے افضل ہے. فقال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تم بعد میں میرے پاس آ جانا کہ جب کوئی شخص یہاں پہ نہ ہو تو میں تجھے بتا دیتا ہوں. بعد میں گیا تو کہا بھلے میں نے تجھے یہ بات اس لیے وہاں لوگوں کے سامنے اس کی بات کی تفسیر نہیں کی تاکہ وہ ہمارا جو شیعہ مومن ہے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے. اچھا کیونکہ وہ مشکل میں پڑ جائے گا. لم يقل خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. دیکھیں عربی زبان میں نصب ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر وہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو بکر، تو یہ بن جاتا کہ بہترین شخص ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس نے ابو بکر تو نہیں بولا. اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فجعلہ نداء لابی بکر. یہ اس کو اس نے اپنے دل میں نیت کے ابو بکر کو ندا بنایا، منادا بنا دیا. کیوں کہ ابو بکر یہ مفرد مضاف ہے، مضاف کا جو ندا کی حالت میں یہ منصوب ہوتا ہے یا ابا بکر. اس کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ اے ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خیر الناس بعد رسول اللہ اے ابو بکر کون؟ علی علیہ السلام. اس کی نیت یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذِهِ التَّوْرِيَةَ مِمَّا رَحِمَ بِهِ شِيَعَتَنَا وَمُحِبِّينَا. اللہ تعالیٰ نے توریہ کو ہمارے لیے اور شیعوں کے لیے ایک راہ نجات بنا دیا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں 7 منٹ ہونے والے ہیں. اور کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا، سن لو بھائی، میں تفصیل سے جواب دوں گا تاکہ بالکل یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کتاب ہے معترک الاقران فی اعجاز القرآن عبد الرحمن السیوطی کی. معترک الاقران فی اعجاز القرآن ابی بکر السیوطی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1988 میں کتاب چھپی ہے. وقوع البدائع البلیغت فی القرآن. قرآن میں بدائع، محسن کلام، جو چیزیں کلام کو بہت خوبصورت بنا لیتی ہیں قرآن مجید کے اعجاز میں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک چیز ہے التوریہ. ان یذکر لفظ له معنیان اما بالاشتراک بلی احدهما قریب والآخر بعید یقصد البعید ویورع عنہ بالقریب. آپ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہیں، ایک قریب ہے ایک بعید ہے. آپ بعید کو قصد کرتے ہیں اور قریب کے پیچھے اس بعید کو چھپاتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ نا آپ کیوں نہیں آ رہے، جب شہر میں تہوار جا رہا ہے، وہ ادھر عید ہے، ادھر سب لوگ آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں پردرد ہوں. وہ بیمار نہیں تھا، اس نے توریہ کیا تھا، میں بیمار ہوں یعنی میرے دل میں درد ہے. کس کا درد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا درد ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی تو اس کے دل میں بڑا غم تھا امام حسین علیہ السلام. لوگوں نے سن لیا، ابھی آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور سن لو بھائی تفصیل سے. الحمدللہ ہمارے سننے والے آدھے مناظرے ہو توریہ بول دیا بھائی چپ کریں، مناظرہ تھوڑی ہے. آپ کی کیا کون سی ویلیو ہے کہ مناظرہ کرنا ہے؟ آپ سن لو. تو یہ توریہ، ہاں سن لو نا بھائی، بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بھائی بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو. پہلے 9 منٹ ہو گئے تو پہلے بھی میں نے آپ سے کم ٹائم لیا تھا نا، میرے 4-5 منٹ پہلے سے بھی بنتے ہیں، آپ قرضہ آپ. تو وہ توریہ اس کو کہتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ شخص مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب بخاری میں ایک باب ہے کہ توریہ، ایک باب ہے توریہ کا. آپ کی خدمت میں عرض کروں بخاری میں ایک باب ہے، اس میں یہ بخاری کی ایک باب ہے توریہ، دار حیات تراث العربی بخاری، المعارض مندوحۃ عن الكذب. یہ توریہ کا باب ہے. مثلا سمعت انسا مات ابن لابی طلحہ، انس کہتا ہے ابن ابی طلحہ کا بیٹا مر گیا،
اس نے اپنی عورت سے پوچھا, بیوی سے پوچھا, بچہ کیسا ہے؟ قال هدأ نفسه, اس کی جان اور اس کی جو سانس کو آرام مل گئی. اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ اس کو کیا, وہ ارجو ان یکون قد استراح, اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آرام میں ہوگا. شوہر سمجھ گیا کہ یہ بھائی کیا سمجھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا, لیکن عورت اپنے شوہر کو کیا ہے پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی. بیٹا اس کا مر گیا تھا, اس نے کہا کہ اس کے سانس میں آرامی آ گئی ہے, یعنی سانس رک گئی ہے, لیکن وہ سمجھ گیا کہ بھائی میرے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں احادیث بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توریہ کیا ہے. اچھا تو یہ توریہ ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین توریہ کا, اب آتے ہیں اس روایت کی طرف, کتاب اصول کافی کی طرف. دیکھیں کہ کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں, وہ آ کر پوچھتے ہیں, دو زیدی آتے ہیں, افیکم امام مفترض الطاعہ, آپ میں کوئی ہے امام جس کی طاعت فرض ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام قال لا, نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں لا بولا ہے؟ اس لیے کہ یہ زیدیاں ہیں, یہ تو قاتل لوگ ہیں, یہ تو جہادی لوگ ہیں, یہ تو ابھی ہمارے ہاں جو مثلا طالبان ہے, سپاہی صاحب ہے, یہ تو قتل کرنے والے ہیں, فسادی لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے توریہ خرچ دیا, توریہ کار سے کام لیا. افی کا مثلا 10 آدمی ہیں نا, 10 آدمی, آپ میں کوئی امام مفترض نہیں ہے, یعنی ان 5 میں, ان 6 میں, ان 8 میں کوئی نہیں ہے. توریہ. قال فقال له, اس نے کہا کہ قد اخبرنا الثقات, ثقہ لوگوں نے خبر دیا, انک تفتی وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان. آپ کے میں ہمیں پتہ ہے, آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں, آپ کے صحابی فلان 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 وہ ثقہ ہیں, انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ امام مفترض الطاعہ ہیں. امام علیہ السلام نے کہا وهم ممن لا يكذب, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. فغضب ابو عبد الله علیہ السلام فقال ما امرتم بهذا. امام علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا. پتہ کیا چلا میرے بھائی کہ امام علیہ السلام, وہ زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آپ کو امام مفترض الطاعہ سمجھتا ہے, اور یہ سے پتہ بھی یہ چلا کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ میں امام مفترض الطاعہ ہوں, لیکن یہ ان کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو میں اعلان نہیں کرنا, سب لوگوں کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا انہوں نے جو وہاں پہ پہلے جو جملہ تھا ان کا کہ نہیں امام مفترض الطاعہ یہاں پہ کوئی ہے, انہوں نے کہا نہیں, اس سے مراد وہ توریہ تھا, توریہ تھا شر سے بچنے کے لیے. جیسے آپ کے بخاری میں, اور میں نے آپ کو دکھا دیا اب توریہ قرآن مجید میں توریہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ دو لوگ جب چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے بتا دیے کہ میرے پاس, اسی حدیث میں, میرے پاس عندی الواح موسیٰ و عصا, میرے پاس موسیٰ کی لاٹھی میرے پاس ہے, ابھی اسی روایت میں موجود ہے. میرے پاس موسیٰ جو لوح لے کے آیا تھا آسمان سے, وہ تورات, وہ اصلی میرے پاس موجود ہے. یہ امامت کا اعلان ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس وَأَنَّ عِنْدِي لَرَائِيَةُ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رایہ میرے پاس, وَأَنَّ عِنْدِي لَخَاتَمُ سُلَيْمَانِ ابن داؤد, سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی میرے پاس ہے. جب وہ دو چلے گئے تو اپنے شیعوں سے کہنے لگے. تو میرے بھائی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا بھائی. جواب دوں ابھی؟ کیا جواب بات کروں ابھی؟ بات کرو. اعوذ باللہ من اس کے بعد آپ سے خدا حافظی بھائی, اس ایکسچینج کے بعد خدا حافظی آپ سے. 13 منٹ آپ نے بات کی, 13 منٹ میں چھوڑے آپ, پھر آپ نہیں بھائی, او بھائی نہیں, میرے پاس مواد بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا میں نے ان کے سامنے اصول کافی کی روایت پڑھی امام سے, ان کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا, سند پر بھی اعتراض نہیں کیا, مانا صحیح بھی کہا, امام سے منقول بھی مانا. ابھی پھر الیاروی صاحب نے کہا کہ توریہ تھا. کیوں تھا؟ کہ ان سے خوف تھا زیدیہ سے. پھر خود صاحب نے کہا کہ وہ پوچھنے والوں کو پتا تھا کہ یہی ہے امام جعفر صادق, یہی امام کا اعلان کرتا ہے, اور پھر کہتے وہ ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے توریہ کیا. جب پتا تھا تو مار دیتے اگر وہ دشمن تھے, پوچھا کیوں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ سائل وانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی. تو ابھی دوسرا سوال کیا بنتا ہے؟
کہ ابھی وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم چیز توحید کے بعد امامت شیعہ کی ہے، ایمان کی بات ہے۔ وہ پوچھ رہے ایمان کی بات کہ آپ میں کوئی امام ہے تو وہ انکار کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کوئی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ بات پوری کرنے دے اللہ یار صاحب، ویسے بھی آپ کاٹیں گے نا، کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہے، وہ ہدایت کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ جنگ کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ فساد کے لیے آئے تھے۔ آپ کا چینل ہے، سارا دن میرے بات کا جواب دینا، مجھے کچھ تو ٹائم چھوڑے نا، 13 منٹ کا جواب دینے دینا مجھے۔ 2 گھنٹے تو آپ اللہ یار صاحب بات کروں پھر آپ کی مطلب جس طرح کریں۔ بھائی بہت سارے لوگ منتظر ہیں آپ کے پیچھے۔ اتنی ضروری چیز ہے جس پر مسلمانوں کی آخرت کا مدار ہے، اس پر امام سے خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ امام ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کبھی بھی کسی نبی نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں نبی کی طرح اطاعت فرض ہے۔ ابھی وہ اتنی اہم چیز وہ پوچھنے والوں کو سے انکار کر رہے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریہ کیا ہے؟ توریہ پر الگ ایک بحث ہے، پر یہاں پر تو ایمان کی بات ہے۔ نبیوں نے کبھی اپنی نبوت کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کی، شہید ہو گئے، مگر کبھی بھی انہوں نے نبوت کا انکار نہیں کیا۔ امامت ان کے ہاں تو نبوت سے بھی افضل ہے، اور امام کی اطاعت نبی کی طرح ہے۔ نبوت اور امامت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ امام نبیوں سے افضل ہے، تو وہ امام اپنی امامت کا انکار کر رہا ہے۔ ابھی نقصان کیا ہوگا؟ میری بات سنیں، بات پوری ہو جائے۔ ابھی ایک روایت ہے، بات اعلان ہو گیا، ابھی امام نے کہا میں امام نہیں ہوں، سننے والوں میں سے ایک ہی ایک ایسا انسان ہو یہ بات سن کر چلا گیا، ابھی اس نے ان کو امام نہ سمجھا، وہ مر گیا، ابھی اس کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہ جو آئے ان کے دل میں کیا تھا وہ تو اللہ جانتا ہے، انہوں نے اپنی امامت کا انکار کر دیا، وہ چلے گئے، ابھی ان کے ایمان کا سوال کس سے ہوگا؟ اور تیسری بات انہوں نے کہا لکھاوٹ غصہ کیا امام نے ان کے اوپر، یعنی اتنی اس بات کو برا سمجھا کہ غصہ ہو گئے۔ میری روایت آپ پڑھی، اب پھر سے سن لینا، غصہ ہو گئے ان کے اوپر، یہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ جو عربی ہے وہ تو توریہ کی بات ادھر ہے ہی نہیں، توریہ الگ ہو گیا، اس کو تکیہ کہہ سکتے ہیں، توریہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تکیہ ہمارے ہاں اس طرح ہے جیسے سور کا گوشت کھانا ہو، تو ہم تکیہ کو حلال نہیں کہہ سکتے، جس طرح سور کے گوشت کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے، اسی طرح تکیہ جان بچانے کے لیے کر تو سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے۔ ادھر ایمان کی بات ہے، اگر ایمان تکیہ کرے باجے 4 منٹ بھی نہیں ہوئے یار صاحب، آپ کہتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں لیکن حلال نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ سیدھی بات کہو، جو بات کہو سیدھی کہو، ایمان کی بات ہے، سیدھی بات کہنی ہے۔ جب جواب لے لو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جواب لے لو بھائی، بات تو پوری ہو جائے نا میری۔ بھائی 3 بجے ہو گئے ہیں، میں روزے کے حالت میں ہوں، دوسرے منتظر ہیں، سحری کا ٹائم ہے، دوسروں کو بھی باری دے دو بھائی۔ آپ نے 13 منٹ بات کی، میں بات کروں پھر مجھے آپ ہٹا دینا، آپ بات کرتے رہے، آپ کا چینل ہے، آپ کو کس نے منع کیا؟ 1 گھنٹہ تقریر کر لیں میری بات پر۔ 2 گھنٹے سے تو آپ ادھر ہیں نا بھائی، 2-2.5 گھنٹے سے دوسروں کی بھی باری بنتی ہے نا۔ نہیں، میرے سوال مجھے جواب دینے دے، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ امام اپنی امامت کا انکار کر دے، نہیں کر رہا نا یہ ایمان کی۔ او بھائی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ابھی تک ان کو نبوت کے اعلان کا بات پوری کرنے دیں، بات سنیں میرے بھائی نا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، ابھی ان کو یہ حکم نہیں ملا اللہ کی جانب سے کہ آپ اپنی دعوت کو علنی کر دیں، پبلک، وہ ابھی چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نبی ہیں تو وہ تو نہیں کہتا میں نبی ہوں، وہ تو صرف خاص لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ ابھی اگر آپ مکے میں ہوتے اس زمانے میں، مثلا سنہ 2 بعثت میں، سنہ 1 بعثت میں 2-3 آدمی مسلمان ہو گئے پورے مکے میں، وہ بھی فقیر فقراء، سردار سب لوگ جو ہیں وہ سب مشرک ہیں۔ کسی کو اگر گمان ہو جائے کہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا واقعی نبی ہیں، مثلا سب کے سامنے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے
کہ تم اپنے نبوت کو چھپاؤ کیونکہ اسی میں اسلام کی بقا ہے. تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے سب کے سامنے کہ میں نبی ہوں, یا توریہ کریں گے؟ میں بات کروں, میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. اس کا جواب دے دو نا, اس کا جواب دے دو بھائی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکے میں اپنے نبوت کو چھپاتے تھے, اس زمانے میں کیا وہ ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنی نبوت کو علن کریں اللہ کے حکم کے مخالفت میں؟ یا اگر کوئی ان سے پوچھا کہ آپ نبی ہیں, وہ توریہ کرتے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے نا اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جس میں آپ نبوت چھپائیں اپنی. ایک قرآن کی آیت ہے, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, قرآن کی آیت ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ نبوت میں بعثت کی ابتداء میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علنی نہیں تھی. ایک زمانہ تھا نا, آپ کو پتہ ہے, چپ کے کسی کو جس پہ بھروسہ تھا اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ بہت عرصے تک, کئی سال تک چلا. پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اللہ کی جانب سے آیا اب اپنی دعوت کو عام کیجئے. اس زمانے سے پہلے جب وہ خفیہ زمانہ تھا کہ اپنی نبوت کو چھپاتے تھے. جواب دو اس کا بھی جواب دو, چھوڑو تو صحیح نا, جواب دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, میں نے روایت پڑھی, اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام نے خود کہا ہے کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں. میں نے اس پر الیاروی صاحب کو کہا کہ ایسی بات جو توحید کے بعد سب سے افضل ہو, اور جو بات مشہور بھی ہو, لوگوں کو پتہ بھی ہو, اور پوچھ نہیں آیا کیا آپ نے امام کا دعویٰ کیا, آپ امام ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو یہ پوچھنے والے کو جواب دے رہے. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہو پھر نبوت کو چھپایا ہو؟ تو یعنی وہ کہہ رہے اس کو پتا بھی تھا پوچھنے والوں کو, پھر بھی پوچھا, پھر بھی انکار کر دیا. ابھی ہمیں کیسا پتا چلے؟ میں نے سنا, دوسرے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے امامت کا انکار کر دیا ہے. اب یہ مر گیا, اس کی امام کا کون ذمہ دار ہے؟ تو دوسری میں روایت پڑھ رہا ہوں. نبی کا جواب دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہم نے سوال کیا, اس کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مکے میں جب وہ نبوت کو چھپا رہے تھے, میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, اس کے بعد چھپایا, کون سی آیت ہے؟ اعلان سے پہلے جب چھپاتے تھے, جب مخفی دعوت دیتے تھے. نبوت کسی نبی نے اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کو چھپایا. ایک زمانہ تھا جو اعلان نہیں کرتے تھے. اعلان یعنی علن, سب کے سامنے پبلک. چلو جان چھوڑ گئی, اس سے کٹ گیا بھائی, اس کا چانڈیوں کٹ گیا, چانڈی کٹ گیا. چلے شکر ہے جی, یہ کٹ گیا بھائی چانڈیو, تو خود کٹ گیا, تجھے بدوا لگ گئی شیوں کی. چلیں او بھائی, عرض یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تم دیکھو, تم خود کیا اپنی بخاری میں تم نے روایت کیا, صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, ملاحظہ فرمائیے. ان ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا, ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ کے علاوہ زیادہ جھوٹ نہیں بولے, اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. اس میں توریہ بھی تو نہیں, ایک کذب ہے. اچھا, پھر اگلا والا جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت ہے, تو اس کی بیوی کو میرے لیے بھیج دے. ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا, اس کے جھوٹوں میں سے ثلاث کذبات, کیونکہ اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. اس نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے, میں اپنی بہن کو بھیج دیتا ہوں, اور اس نے اپنی بہن کو بھیج دیا بادشاہ کے لیے, اور معاف کیا, اپنی وائف کو بھیج دیا. اس نے, بادشاہ نے کہا یہ اس کی بیوی ہے, بڑی خوبصورت ہے, بیوی کو ادھر بھیج دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو میری بہن ہے, اور بہن کو بھیج دیا بادشاہ کے لیے. تم نے تو یہ روایت کیا بھائی, ٹھیک ہے نا. تم کہتے ہو تقیہ سور کا گوشت, کیا تم نے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھوٹا, تم نے اس کو اپنے کتاب میں کہا, توریہ کا نہیں بولا جھوٹ بولا اس نے. اور اس کے بعد کیا بولا, اس نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیجا کہ بادشاہ اس کے حسن سے کچھ مزہ اٹھائے, کچھ وہ کر لے اس کے ساتھ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ 2 شخص ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے, وہ آئے تھے وہاں پہ جھگڑا کرنے, فساد کرنے کے لیے. آپ میں سے کوئی امام ہے؟ امام علیہ فرماتے ہیں نہیں, یعنی ان 5-6 میں کوئی امام نہیں ہے. 10 آدمی ہیں, ان 8 آدمی میں کوئی امام نہیں ہے. سچ بھی کہہ رہے ہیں, یہ توریہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے صحابی فلان وہ سچے لوگ ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ نے امامت کا ادعا کیا, آپ کہتے ہیں آپ مفترض ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اس بات کو لوگوں میں علن بیان کریں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟
ثابت ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مفترض الطاعہ ہونے کا ان کا عقیدہ ہے، اپنے اصحاب کو بھی سکھا رہے تھے، ان زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ امام مفترض الطاعہ ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے یہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، ان زیدیوں کو بھی یہ پتہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت واضح بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس خاتم سلیمان ہے، میرے پاس سلیمان داؤد علیہ السلام کی لاٹھی ہے، وہ کیوں آپ نے اس کو نظر انداز کیا؟ یہ دیکھو بھائی، یہ ابھی تک کٹا ہوا ہے بھائی، یہ ابھی تک یہ جو ہے اس کی، یہ ابھی تک یہ فریز ہے۔ جو شخص کہتا ہے میرے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہے، میرے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب انبیاء کا میں وارث ہوں،